نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ ماہ صیام و قیام یقیناً نیکی اور بھلائی کے لیے بہار ہے. اس مہینے کی خوبی تو بہت زیادہ ہے. کوئی خطیب اپنے فن خطابت میں کسی درجے کو کیوں نہ پہنچا ہو، بہت مشکل ہے کہ اس کا بیان کر سکے. لیکن ہر کوئی اپنے ظرف کے لائق گفتگو کرتا ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لینا بھی کچھ کم نہیں ہے کہ اگر امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے، یہ پوری امت کی بات ہے، کوئی کسی ایک مسجد کے مصلی کی بات نہیں، نہ کسی ایک ملک کی بات ہے، نہ کسی ایک بر اعظم کی بات ہے. پوری امت کی بات ہے، امت جہاں کہیں بھی. اگر امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو پھر وہ آرزو کرتی کہ ہمیشہ رمضان ہی ہونا چاہیے. لیکن نہ جاننا بھی کتنی بڑی کمزوری ہے. نہ جاننے کی وجہ سے آدمی کچھ بھی کر رہا ہے. اسی لیے اگر کسی نے بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا، بلا عذر چھوڑ دیا، تو اس کی قضا اگر وہ تمام عمر کرنا چاہے نہیں کر پائے. ایک روزے کی بات کر رہا ہوں. مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے. تو ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں. عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ پہلے ہی جمعہ کو ہم سے رخصت ہو گیا اور ہمارے لیے گواہ ہو گیا تھا، ہمارے لیے شفیع ہو گیا تھا. اب یہ دوسرا جمعہ جو آیا ہے، آج 18 رمضان ہے، یہ دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس میں تیزی کے ساتھ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت تھا، تو خوب رحمتوں میں نہائے لوگ. دوسرا عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے، لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے. خدا کرے سب کی ہو جائے. تیسرا عشرہ بس 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. یوں تو یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے، پورے رمضان کی بیان کی گئی ہے، لیکن پورے رمضان میں بھی جو تیسرا عشرہ ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے. پہلے عشرے سے معنی خیزی شروع ہوتی ہے، وہ آغاز ہے، لیکن تیسرے عشرے پہ پہنچ کے اس کی معنی خیزی بہت بڑھ جاتی ہے. اس تیسرے عشرے میں سب کو معلوم ہے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور معتکف ہے وہ کہ اگر صحیح معنوں میں اس نے اعتکاف کیا، اور یہ در حقیقت پرہیزگاروں کا اور اللہ والوں کا کام ہے، یہ اعتکاف بچوں کا کھیل نہیں ہے.
اعتکاف بریانی کھانے کے لیے نہیں ہے، مرغ مسلم کے لیے نہیں ہے، دال گوشت کے لیے نہیں، سیخ کباب کے لیے نہیں ہے۔ اعتکاف ہے اللہ کے لیے سارے جہاں سے الگ تھلگ ہو کے صرف اس کے ہونا ہو رہنا، یہ ہے اعتکاف۔ تو اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں سب لکھی جاتی ہیں معتکف کی۔ اعتکاف یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے معتکف کو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو ہی جانا ہے۔ اسی تیسرے عشرے میں شب قدر مظنون ہے۔ اب میں ایسی بولی بول رہا ہوں کہ پتہ نہیں مظنون کو سمجھ سکتے کہ نہیں، لوگوں پہ کہ کہیں یہ پاگل کی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ زو سے ہے بھیا، یہ مظنون جو ہے یہ زو سے ہے، جیم سے نہیں ہے، پاگل کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی تیسرے عشرے میں شب قدر مظنون جو 1000 راتوں کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، خیر لکھا ہے، اور خیر اس میں تفصیل ہے، یعنی بہت بہتر ہے، پھر اللہ جانے کتنی بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ شب قدر، ایک جس کو مل گئی کتنی بہتر اللہ کو۔ تو یہ شب قدر 21 کو ہو سکتی ہے، یعنی جس دن جو ہے لوگ متقف ہو رہے، ہو سکتا ہے اسی دن ہو۔ یہ 21 کو ہو سکتی ہے، 23 کو ہو سکتی ہے، 25 کو ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے، 29 کو ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے نہیں۔ لوگوں نے ہے سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کیا، ہے نہیں، ہو سکتی ہے، یہ ہے مظنون کا مطلب۔ اصل میں دین کسی دیندار سے تو سیکھا نہیں آپ نے، ماں باپ سے جو کچھ مل گیا، اسکول میں تو اس کے خلاف ہی سب بتایا جاتا ہے، وہاں سے تو پوری تحریک اس کے خلاف ہے۔ جس کو اللہ نے بچا لیا بچ گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مظنون تو تمام طاق راتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس طرف فقہا کا اور علماء کا اور اللہ والوں کا دھیان گیا ہے وہ 27ویں شب ہے۔ اسی لیے زیادہ تر مساجد میں دنیا کے، خاص طور سے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، سب ان جگہوں پر زیادہ تر مساجد میں 27ویں کو ہی ختم قرآن ہوتا ہے۔ اسی آخری عشرے میں شب قدر، شب برات ظاہر کر دی گئی کہ وہ 15ویں شب ہے شعبان کی، لیکن شب قدر چھپا لی گئی، اور جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے، اس کو سمجھ لینا آپ، جو بہت قیمتی ہوتی تو راتوں میں کوئی جواب ہی نہیں ہے شب قدر کا، اس کو چھپایا گیا۔ اسی طرح چشمہ آب حیات چھپا لیا گیا، بہت قیمتی، مل جائے آدمی کو پانی پینے مرے نہیں، اس کو بھی چھپا لیا۔ اسی طرح سے روح جو اصل ہے اسے چھپا لیا۔ کسی نے دیکھا روح کو؟ ہمیں روح کی طرف توجہ جاتی نہیں، جسم ہی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ موٹا ہوا کہ نہیں ہوا، کچھ کھا پی کر کے، سمجھنا چھپا لیا گیا، روح کو بھی چھپا لیا۔ حد یہ ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی، جو اس کا خالق اور مالک ہے، وہ چھپا ہوا ہے، بالکل چھپا ہوا ہے، خدا خود چھپا ہوا ہے۔ ابھی ظاہر ہو جائے سب، جھگڑا سارا ختم ہو جائے سب، ابھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن چھپا ہوا ہے۔ وہ تو پھر وہ ہے، کیا کہنا، وہ ہے، اس کا کیا کہنا، اس کے فرشتے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جنت بہت اونچی چیز ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، دیکھا کسی نے؟ جنت دیکھ لے تو کوئی دنیا کی طرف تھوکے کبھی بھی نہیں، جو رات دن اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اور عقل کھو بیٹھے ہیں اور بھاگم بھاگ لگا کر کے رکھی، اگر ذرا سا دیکھ لیں جنت کو نا، دنیا کی طرف آپ تھوکیں گے نہیں۔ یہ سب نہ دیکھنے کی وجہ سے ہوگا، جنت بھی چھپا لی گئی۔ چلو صاحب، جو بہت قیمتی چیز ہے چھپا ہی دی جاتی ہے، دنیا کی بھی جو بہت قیمتی چیز ہے لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ ذرا حکمرانوں سے پوچھیے گا، دنیا کے حکمرانوں سے پوچھیے گا کہ تمہارا پیسہ کہاں؟ سوئس بینک میں، وہاں چھپا ہے، پیسہ بہت قیمتی ہے نا ان کا صاحب، کسی کو خبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یہ چھپا دی گئی کہ کچھ راتیں عبادت میں گزر جائیں، اور اگر ڈکلیئر ہوتی بالکل نا تو 27 کو جا کر کے پھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ جانتے ہیں کہ اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے شب قدر کو، تو 21 کو بھی تلاش کرتے ہیں، اور 25 کو بھی تلاش کرتے ہیں، 23 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی، اور یہ طے ہے
کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈنے نکلتا ہے اس کو ملتا ہے. اگر آپ نکلے شب قدر کو ڈھونڈ ملے گی آپ کو. ارے لوگ چاند ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو پنپیل میں مل جاتا ہے، تو کلیان میں نکل آتا ہے، کہاں نکلتا ہے. آپ ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو ملے گی شب قدر. تو چلیے اسی آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور اسی آخری عشرے میں سب جگہ ختم قرآن ہے. اسی آخری عشرے میں خطبۃ الوداع ہے. جو خطبہ وداع ہے، وداع کے معنی رخصت کرنا. اس مہمان کو لوگ رو دھو کر کے رخصت کرتے، جو جانتے ہیں. بہت روتے ہیں لوگ. اب تو ہم نے کسی کو جلدی سے نہیں دیکھا ہے. ہم بچپن میں اپنے دیکھتے تھے جب یہ خطبۃ الوداع پڑھا جاتا تھا اور خطیب پڑھتا تو لوگ رونے لگتے تھے. اب تو پھر بازار سے پیٹ ہی نہیں بھر رہا. حرم میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سیدھے مارکیٹ میں گھس جاتے ہیں. یہ حالت ہے. لگتا ہے کہ آپ شاپنگ کرنے آئے. کوئی ملامت آپ پر نہیں ہے، آپ شاپنگ کریں تو اپنے لیے کریں، گھر والوں کے لیے کریں، رشتے داروں کے لیے کریں، دوست احباب کے لیے، کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن ہر وقت ہی دھندا لے کے بیٹھے رہنا، ارے بھائی ایک دو دن نکل کر کے کر لو شاپنگ. جب تک قیام ہے برابر یہی چالو رہتا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ حج کرنے کم جاتے ہیں، شاپنگ کرنے زیادہ جاتے ہیں. اس کو ٹھیک کرو بابا، زیادہ شاپنگ. اور اس سے کھانے پینے کا دھندا تو ایسا ہے کہ وہ کسی ٹور والے سے پوچھو کہ کیا ہے، ایک ایک بوٹی کے لیے اور ایک ایک روٹو کے لیے گفتگو ہوتی ہے. زندگی بھر کھا کے پیٹ نہیں بھرا، اب حرم میں جا کے پیٹ بھرے گا. یہاں پانی پوری کھا کے جی نہیں بھرا، وہاں بھی کہتے پانی پوری ملے گی کہ نہیں ملے. واہ واہ رے تمہاری طلب ناقص. حرم اور پانی پوری کم ہو رہی ہے. تو دنیا کی خواہشات تیزی سے بڑھ رہی ہے، مادیت آگے بڑھ رہی ہے، روحانیت پیچھے ہٹ رہی ہے. مادیت غالب آ رہی ہے اور روحانیت کم ہو رہی ہے. کیا بتاؤں سر. تو اسی میں خطبۃ الوداع بھی ہے. اس مہمان کو بہت روت ہو کر کے آپ رخصت کرو. بہت بڑا مہمان ہے جسے رمضان کہتے ہیں، بہت بڑا مہمان. اور اگر اختصار میں ہم کہیں کہ یہ مہمان آیا کیوں تھا، یہ مہمان کچھ لینے نہیں آیا تھا، کچھ بھی لینے نہیں آیا تھا. روزہ آپ سے کیا لیتا ہے؟ اسی لیے بچہ روزہ رکھتا ہے، کچھ لیتا نہیں. تو آیا کیوں تھا؟ یہ دیتا ہے، یہ دینے آیا ہے. یہ دینے آیا ہے آپ کو فضائل اخلاق. یہ آپ کی انسانیت کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے، آپ کو خدا سے قریب کرنے کے لیے، آپ کو جنت سے قریب کرنے کے لیے، آپ کو مغفرت سے قریب کرنے کے لیے. صرف آخرت ہی کی بات نہیں ہے کہ سب آخرت ہی کا کام کرتا ہے. آپ کی روزی بڑھانے کے لیے آیا ہے. یہ نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا. یہاں تو بیان کیا جاتا ہے، بتاتے جو کچھ ہوگا آخرت سب ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کی روزی بڑھا دے گا، آپ کی عمر بڑھا دے گا، آپ کی صحت بڑھا دے گا. اسی لیے حضور فرماتے تھے تم سمجھتے ہو کہ روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. نو، یہ خیال خام ہے، یہ خیال باطل ہے. روزہ رکھ کے کون کمزور ہوا؟ حضور فرماتے سومو تسحو، اگر صحت مند ہونا ہے روزہ رکھو. روزہ صحت ہے بابا، روزہ صحت. جس کو دین تمہارا صحت کہتا ہے اس کو سمجھتے کمزور کرنے آیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جسم کا وزن تھوڑا ضرور گر جاتا ہے رمضان میں اگر ٹھیک سے روزہ رکھا تو، لیکن روح کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے. جسم کا زور گھٹتا ہے تھوڑا، لیکن روح کا زور بڑھتا ہے. اور یہ دونوں میں چلتی رہتی، روح اور جسم میں چلتی ہے. جسم کمزور پڑا تو روح طاقت لے گی، اور اگر روح کمزور ہوئی تو جسم طاقت لے لے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ سب آخری عشرے میں ہوگا. تو روزہ آیا ہے ہمیں فضائل اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے. ہم سچے ہو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں، ہم انصاف کرنے والے ہو جائیں، ہم امانت ادا کرنے والے ہو جائیں. سن رہے ہیں؟ جو جس کی امانت ہے، تھوڑی ہو یا بہت، جس سے جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرنے والے ہو جائیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، ایسے جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح سے دین کی حفاظت. یہ روزہ چاہتا ہے. افسوس ہے اس کے اوپر کہ رمضان نکل جائے اس کی مغفرت نہ ہو. خدا کرے سب کی ہو جائے. اور ہمیشہ یہی دعا کرنا ہے، سب کے لیے دعا کرنا، سب کا بھلا چاہنا. ویسے ہماری دعا سے سب کا بھلا والا نہیں ہوگا، لیکن ہمارا تو ہو جائے گا. آئی بس ہماری آپ کا سب کا بھلا. جو خود بھلا نہیں چاہتا تو اس کا کیسے بھلا ہوگا؟ الٹا سیدھا سب کر رہا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان چلا جائے اور مغفرت نہ ہو. خدا کرے سب کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ حضور کا نام نامی ہو، اس میں گرامی ہے، اور درود زور سے نہ پڑھا جائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ. اور بہت ہی افسوس کی بات ہے
یہ حدیث پاک کو دیکھ کر کے بول رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کہ ماں باپ رخصت ہو جائیں اور جنت میں نہ چلا جائے، ان کو راضی کر کے۔ بچپن میں جس طرح سے تمہیں انہوں نے اپنے سر پہ بٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا، سینے سے لگایا، سمجھنا تو تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب یہ ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں تو اب تمہاری باری ہے، اب ان کو سر پہ بٹھاؤ، آنکھوں پہ بٹھاؤ ماں باپ کو۔ اگر آپ مغفرت چاہتے ہو تو، اور نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ کا جو جی چاہتا۔ اگر ماں باپ دونوں مل جائیں تو کیا کہنا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ دونوں نہیں ملتے، دونوں میں سے ایک ملتا ہے، اس کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے کہ ماں کے قدم کے نیچے تو جنت سنا ہے آپ نے، تحت الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ہے؟ ماؤں کے قدم کے نیچے۔ ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، قریب میں جنت ہے، سب چیز اللہ نے قریب رکھی ہے، ہم سب دور دور ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ملتی بھی نہیں ہے۔ اور جب قریب کی چیز آپ دور ڈھونڈیں گے کہاں ملے گی؟ گھر میں ہے جنت اس کے۔ اور باپ کے لیے بتایا گیا ہے کہ جنت کی درمیانی چوکھٹ ہے وہ، اوسط ابواب الجنہ، جنت کی درمیانی چوکھٹ باپ ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک وہ راضی نہ ہو۔ تو اس طرح سے ہم کو بہت سنبھل کے گزارنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے میں گم ہونا اور بازار کی رونق بڑھانا، یہ رمضان کی شان نہیں ہے، یہ رمضان کی شان، یہ شان رمضان۔ میں پہلے جب یہاں میری مٹی یہاں داخل ہوئی تھی، میرا خمیر یہاں شامل ہوا تھا کر کے بامبے میں، یہ میں شاید سن 68 کی بات کر رہا ہوں۔ جب پہلا رمضان یہاں کا دیکھا تو اسی گلی میں جہاں دل رکھنے کو جگہ، اگر سرسوں پھینکے تو کسی کی کھوپڑی پہ پڑے گی جا کر سرسوں پہ۔ مغرب کے وقت دیکھا صرف افطار کا سامان بکتا تھا، بس صرف افطار کا، روزے داروں کے میں نے دیکھا۔ اور جیسے مغرب ختم ہوئی وہ سب لوگ چلے گئے۔ اب ذرا سے دیکھیے آگے گلی، ایک دن دیکھنے کے لیے آ جائیے۔ مسجد کی رونق گر رہی ہے، بازار کی بڑھ رہی ہے، اس لیے لوگ بازار میں گم ہیں۔ آپ بازار میں گم ہو، خدا سے مغفرت مانگو، وہ بھی رمضان میں۔ مسلمان دنیا میں گم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں، وہ دوسرے ہو گئے جو گم ہو۔ بلکہ اقبال تو کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، اس کو کافر کی تعریف کر رہا ہے کہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو دنیا ہی میں گم ہو جائے کافر ہے۔ کافر مسلمان کون ہے؟ کہا مسلمان ہوا کہ دنیا اس کے اندر گم ہو جائے۔ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ یہ جو یہاں بنتا ہے مالپوا، کھیر تو ابھی چکھا نہیں، پورا رمضان نکل گیا ہے، یہ گرے پڑے کی بات ہے۔ اور ایک دن بیچارے نے بڑی محبت سے کسی نے بھیجا تھا مالپوا، شاید نورانی نے، دکان والے نے۔ ایک دن سلیمان عثمان کے یہاں سے بھی آتا ہے ہمارے یہاں، اور جانے کے بعد جو ہے سلیمان عثمان نے اللہ نے اس کو توفیق دی تھی تو ہمارے لیے مٹھائی کی دکان کھول دیا تھوڑا سے مرنے کے بعد۔ وہ ایک داستان ہے، اگر تعلی کی بات نہ ہوتی تو میں اس کو بیان کرتا، لیکن یہ ہے کہ تو میں نے کہا اللہ ذرا سے چکھ لوں، محبت سے اس نے بھیجا تھا، بس صرف ذرا سے لے کے چکھ لیا، ورنہ میں کیا جانوں کہ مالپوا کیا ہے، اور میں یہ کیا جانوں کہ صاحب یہ کھیر کیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ تو جو کچھ نہیں ہے اس کی بات کر رہا میں، کچھ نہیں ہوں، اللہ والوں کو کہنا چاہے۔ وہ تو ایک بادام پہ گزر کرتے تھے، اور اسی لیے مسل مشہور ہے کہ ناشتہ بقدر بادام، ایک بادام کھا کے ایک، ایسے لوگ تھے۔ اور اب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ بقدر گودام، یا ہم رہیں گے کھانا رہے گا پھر ایک طرح۔ ہم جتنے بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں سب میں یہی ملتا ہے کہ جس نے کھانے ہی سے اپنا پیٹ بھر لیا، علم کہاں رہے گا اور حکمت کہاں رہے گی؟ علم و حکمت کہاں رہے گا؟ پیٹ تو اس سے بھرا ہوا ہے کھانے سے۔ سادی صاحب لکھتے ہیں تہی از حکمت بعلت آں، آپ کے اندر علم حکمت اسی لیے نہیں ہے کہ آپ نے تو کھانے ہی سے پیٹ بھر لیا ہے، تہی از حکمت بعلت آں، حکمت و علم سے آپ اس لیے خالی، تہی کہتے خالی ہونے کو، کہ پوری استعام تابینی، کہ آپ نے کھانے سے پیٹ کو ناک تک ٹھوس لیا ہے، ناک تک کھایا، بعض لوگوں کے ناک سے نکل پڑتا ہے نہیں کھا لیتے۔ اب مشورہ دیتے ہیں اندروں استعام خالی دار، کھانے سے اپنے پیٹ کو خالی رکھو، تا درا نور معرفت بینی، جب پیٹ خالی ہے اب نور معرفت آپ کے اندر دکھائی دے گا۔ تو یہ جو ہے روزہ یہ بتا رہا تھا کہ روزہ آیا تھا ہم کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے، اور جو رذائل ہیں، جو بری عادتیں ہیں، اس سے ہم کو دور کرنا، رذائل سے دور کرنا، بری چیزوں سے دور کرنے ہمیں روزہ آیا تھا، اور اچھی چیزوں سے قریب کرنے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے جتنی بری عادتیں ہیں روزہ کہتا نکال دو، ہم اسی لیے آئے ہیں، اور جتنی اچھی عادتیں اختیار کر دو اس لیے ہم آئے ہیں۔ اگر یہ سمجھ کے آپ نے روزہ رکھا پھر روزہ ہوا، خدا کرے ایسا روزہ سب کا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت آپ سب خوش نصیب ہیں، اچھے ہیں، اور یہ امت تو کیا کہنا، حضور کی امت خیر امت ہے، کیا کہنا ہے۔ آپ تھوڑا کرو گے تو بہت ملے گا، تھوڑا بھی کریں گے تو بہت ہو جائے گا، لیکن سمجھ کے کرو۔ رمضان جانے سے جتنی بری عادت ہے سب کو پھینکو، کا رمضان کو اسی لیے نکال کے پھینکو، اور جتنی اچھی عادت ہے سب اختیار کرو۔ اللہ سب کو اچھا کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کی راحت کا سامان کر دے، سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، سمجھے؟ سب پر جو بوجھ ہے قدرت اپنے کرم سے اتار دے، ایسا بھی بوجھ ہو، گناہ کا بوجھ ہو تو اتار دے، قرض کا بوجھ ہو تو اسے اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔